حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب جو شروع ہے شمائل محمدیہ کا علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا عنوان ہے باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کس طرح ہوتی تھی. اس میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا بیان شروع ہے، جہاں انہوں نے اپنے ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے ذرا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متواصل اللحظان. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالعموم مسلسل غموں میں رہتے تھے. دائم الفکرہ، ہمیشہ سوچ اور فکر میں مشغول رہتے. لیست لہ راحت، سرکار کو آرام کا موقع نہ ملتا، یعنی بہت کم ملتا. آپ کی جو مصروفیات تھیں اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں ان کو ادا کرتے ہوئے. طویل السکت، سرکار دیر دیر تک خاموش رہتے. لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے سرکار گفتگو نہ فرماتے، چاہے وہ ضرورت دینی ہوتی یا وہ ضرورت دنیاوی ہوتی. یفتح الکلام ویختمہ باسم اللہ تعالی، کلام کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی یاد سے فرماتے، اور جب اپنی گفتگو کو ختم کرتے تو ختم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد پر ہوتا. اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں شارحین حدیث کی طرف سے. ایک مفہوم تو یہ سیدھا سا بیان کیا ہے کہ جب آپ گفتگو شروع فرماتے تو آپ بسم اللہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے کلام کا آغاز فرماتے، اور جس وقت سرکار کلام کو ختم فرماتے تو بھی الحمدللہ یا اس قسم کے کوئی الفاظ آخر میں آپ فرما دیتے. مگر محققین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے آغاز گفتگو اور اختتام گفتگو، ان دونوں کے درمیان جتنا وقت ہوتا وہ سارا وقت جو ہے وہ یاد الہی میں ہوتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کلام کا افتتاح فرماتے تب سے لے کر جب کلام ختم ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی فرماتے رہتے. اور یہاں پر حضرات ائمہ محدثین کا یہ فرمانا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل نہ ہوتے. کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی سائر احیانہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے. سرکار کا کوئی وقت بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہوتا. البتہ
یہ بات ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے قلب و ذہن مبارک میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی، یعنی خدا تعالیٰ کی یاد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی آپ پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کبھی غافل نہ رہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، ہتھ کار والے دل یار والے۔ اس اعتبار سے سرکار کا کلام فرمانا بھی ذکر الہی پر مشتمل ہے کہ زبان مبارک سے جو الفاظ آپ ارشاد فرماتے یا تو وہ قرآن ہوتا اور یا وہ اللہ تعالی کی وہ ایسی وحی ہوتا جو علاوہ قرآن کے ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جیسا کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی قد اوتیت القرآن ومثلہ معہ من السنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں ایک تو قرآن عطا فرمایا گیا اور ایک اور چیز عطا فرمائی گئی جو مثل قرآن ہی ہے، قرآن جیسی ہی ہے، اور وہ ہے سنت۔ تو سرکار اپنی زبان مبارک سے اگر قرآن مجید کے الفاظ ادا فرمائیں تو یہ بھی ذکر ہے، اگر قرآن مجید کی تفسیر فرمائیں، قرآن مجید کے مسائل جو ہیں وہ بیان کریں، قرآن کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیں اپنی زندگی سنوارنے کی اور اپنی جو اس دنیا یہ دنیا جو ہے اس کو درست کرنے کی، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی قرآن کی تفسیر ہوتی، سنت ہوتی، یہ بھی وحی ہوتی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتی۔ یعنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شروع سے لے کر اخیر تک جو آپ زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ذکر یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ذکر کے بغیر کچھ نہ ہوتی۔ یہ مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلام کا آغاز بھی ذکر سے فرماتے اور اپنے کلام کا اختتام بھی ذکر پر فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ افتتاح کلام سے لے کر آغاز کلام سے لے کر اور کلام کے ختم ہونے تک سرکار دائماً ذکر ہی میں رہتے۔ یہ ذکر ہے زبان والا، کیونکہ ایک ذکر لسانی ہوتا ہے زبان کا ذکر جس کو زبان سے آدمی ذکر کرے، اور ایک ذکر ہوتا ہے قلبی یا ذہنی، ذہن کے ساتھ یا دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائماً اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ کے ملکوت و ملک، اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے مختلف اوصاف کمالیہ جو ہیں ان کے بارے میں ہی سرکار تدبر فرماتے رہتے اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جو لگائی ہوئی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں وہ ڈیوٹیاں جو ہے وہ پورا کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے ائمہ نے لکھا ہے اگر مومن چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو اختیار کرتے ہوئے اپنا سارا وقت جو ہے اس کو ذکر الہی کے اندر وہ مصروف رکھ سکتا ہے، بغیر اس کے کہ آدمی کو ہر وقت اپنی زبان ہلانے کی ضرورت ہو۔ تو حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا زبان سے یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اپنی زبان سے پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، کلمہ طیبہ جو ہے اس کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنا، لوگوں کو سمجھانا
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ کام کے جو شرع شریف کے مطابق ہم کریں، ظاہر ہے اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہوگی نا اس میں بھی۔ تو اس طرح مومن کا کوئی حال اور مومن کی کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتی اگر وہ چاہے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتے ہیں یا کلام کی تشریح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل جو ہے اس کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے کی گفتگو فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات شروع سے لے کر اخیر تک ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان کوئی کام نہیں کر رہی، مگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو قسم بخدا یہ سب آپ کا ذکر کے اندر شمار کیا جا رہا ہے۔ ذکر زبان سے کرنا یہ بھی ذکر ہے، کسی اور کی زبان سے ذکر سننا یہ بھی ذکر ہے، جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، اور آپ جب تک مسجد کے اندر رہیں گے آپ اس ذکر کے اندر ہی آپ مصروف رہیں گے۔ اس طرح اگر مومن چاہے تو اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر آدمی مصروف رکھ سکتا ہے کہ توجہ اس طرف ہے، اور جو کام آدمی کرنے لگے تو ذرا سا توقف کر کے ذرا سا رک کے تو آدمی یہ سوچے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں میرے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو میرے لیے حلال کیا یا نہیں کیا، مجھے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، اور اس کے بعد پھر اس کام کو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا یا اس کو چھوڑنا، یہ سارا ذکر نہیں تو کیا ہے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حالت بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہوتی۔ علامہ علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَّا هُوَ بِنَفْسِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ لیکن سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جہاں تک معاملہ ہے، فما کان غمزۃ جفن ولا طرفۃ عین غافلا عن المولا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پلک کے جھپکنے یا آنکھ کے اشارے کی ساعت میں یا کی ٹائم کے اندر بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ذکر کے اندر مصروف ہوتے تھے۔ فَكَلَامُهُ كُلُّهُ ذِكْرٌ، سرکار کا جتنا کلام ہوتا، جتنی گفتگو فرماتے وہ سارا ذکر پر مشتمل ہوتا۔ وَسُكُوتُهُ جَمِيعُهُ فِكْرٌ، سرکار کی خاموشی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے بارے میں، ذات و صفات الہی کے بارے میں، جمال و جلال الہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں، اپنی امت کی نجات کے بارے میں، اپنی امت جو ہے اس کو صحیح طرح سے رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمانے کے بارے میں ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں رہتے تھے، سوچ میں رہتے تھے۔ یہ خاموشی کی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بولتے تو وہ ذکر الہی ہوتا، جب خاموش ہوتے تو وہ فکر الہی ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں وَحَالُهُ دَائِرٌ بَيْنَ صَبْرٍ وَشُكْرٍ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہے وہ دائماً ہمیشہ یا تو صبر کی حالت میں ہوتی اور یا یہ کہ شکر کی حالت۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت کے تقاضے سے آدمی ایک کام کرنا نہیں چاہتا، طبیعت چاہتی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، دل نہیں چاہتا،
کسی کام کو کرنے کو، مگر اس کے باوجود سرکار وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ صبر ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ بھی دل کر رہا ہے آپ کا کسی کام کے کرنے کو، مگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کام سے روکا ہوا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا ہے، تو یہ سوچ کر تو پھر اس کام سے رک جانا، حالانکہ دل چاہتا ہے میں یہ کام کر لوں مگر رک جانا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کے بھی دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ایک منفی پہلو، اور یا تو سرکار کا حال جو ہے وہ دائر ہوتا صبر میں اور یا پھر شکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، میرے لیے جو حلال کیا ہے، میں اس کے اوپر گزارا کرتا ہوں، تو اس حلال پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ تو یہ سرکار کا حال جو ہے اس کا خلاصہ ہے، یا تو سرکار صبر کی حالت میں ہوتے یا سرکار شکر کی ادائیگی کی حالت میں ہوتے۔ اور شکر کے بھی طریقے ہیں بہت سارے۔ ایک تو زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، جیسا کوئی مثال کے طور پر چائے کا کپ آپ کو پلا دے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں زبان سے، بھئی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے چائے پلا دی، یہ بھی ایک شکر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسا کام کرنا کہ جس کام سے شکر مفہوم ہوتا ہو، یہ بھی شکر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو کوئی چیز دے دیتے، وہ شخص آپ کے سامنے وہ چیز سر جھکاتے ہوئے آپ سے لے لیتا ہے اور پھر سر جھکا کر آپ کے سامنے تو پھر چلا جاتا ہے، تو اس کا یہ سر جھکانا جو ہے یہ فعل بھی شکر ہے۔ دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو مگر اس کے باوجود آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ صبر۔ اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر، تو جس کے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، تو میں کیوں نہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے قیام کروں، کیوں نہ اس کے سامنے رکوع کروں، کیوں نہ اس کے سامنے سجدہ کروں، جبکہ وہ میرا خالق و مالک بھی ہے۔ تو اب آپ کا یہ نماز پڑھنے کا عمل جو ہے یہ بھی شکر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس وقت کوئی نعمت آپ کو، کوئی عظیم نعمت آپ کو ملتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے، اور یہ سجدہ شکر کا ہوتا۔ ائمہ دین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ بس سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر سجدہ ہی ہے۔ آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم خود بھی کبھی کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی کرتے تھے کہ کوئی خوشی کی خبر ملی تو فوراً اٹھ کے تو وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ میرے سامنے کی بات ہے، میں بھی بہت چھوٹا تھا، پڑھتا تھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، بھی ابتدا میں تھا۔ تو اچانک آپ کے پاس ایک تار آئی، تار سمجھتے نا، وہ انگلش میں ہوتی تھی، آپ انگلش نہیں پڑھتے تھے، چنانچہ آپ نے حکیم بہار شاہ صاحب ایک ان کے مرید تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ ذرا اپنے بڑے بیٹے کو بھیجیں، تار آیا ہے میرے نام، تو وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دے۔ تو وہ صاحب جب آئے، انہوں نے آ کے تار کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے آپ کو ویزا مل گیا۔ تو فوراً مفتی صاحب قبلہ اپنی سیٹ سے اٹھے، نیچے فرشی سیٹ تھی، سیٹ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر تو انہوں نے فوراً سجدے کے اندر جا کے تو رو رو کے، خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے، ہاں جی، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا کیا، یہ سجدہ شکر ہے۔ بعض حضرات ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ سجدہ شکر سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ تسمیت الکل باسم الجز،
یہ قاعدہ ہے جس کے مطابق کسی بھی کام کو کہ جس کے اندر بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ادا کرنے کی، تو ان میں سے کسی ایک چیز کا نام لے کر تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ فلاں کام کرنے لگا ہوں، ہے جی؟ ہوتا ہے نا اس طرح؟ جس طرح اذان کی آواز سنیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی میں ذرا سجدہ دیا ہوں مسجد میں، ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف سجدہ کرنا ہے، مطلب یہ کہ نماز پڑھنی ہے کہ جس کا ایک عظیم جز جو ہے وہ سجدہ ہے. جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ امام صاحب رکوع کریں، مقتدی ان کے ساتھ رکوع کریں تو ساتھ ہی تم بھی رکوع بھی کرو ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کرے، یا کوئی جماعت رکوع کی بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے پوری نماز. اور نماز کے اندر رکوع جو ہے یہ بھی ایک عظیم جز ہے، اس لیے اس کا نام لے کر تو پوری وہ نماز کو وہ رکوع کہہ دیا قرآن کریم کے اندر. اور اسی طرح بہت سارے محاورات پیش کیے جا سکتے ہیں مگر کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ سرکار کا سجدہ شکر ادا کرنا، اس سے مراد دوگانہ ہے، پورا دوگانہ، یعنی 2 رکعت نوافل کہ جن کے اندر سجدے بھی ہوتے ہیں اور جس طرح نوافل پڑھتے ہیں اس طرح پورے نوافل. تو یہ بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نرا اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے اندر چلے جانا اور تسبیحیں پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا، یہ اس طرح سجدہ شکر کرنا، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کا معنی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو اور ان 2 رکعتوں کے اندر سجدے بھی کرو، اور اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ پاک تو نے فلاں خوشخبری مجھے عطا فرمائی ہے، فلاں نعمت کے بارے میں ہے جی بشارت مجھے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کے شکریہ کے لیے یہ نوافل پڑھوں. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہر مرحلے پر انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ثواب اس کا تب ملے گا جب نیت ہوگی. جو کام بھی آپ کریں گے، مشکل کام ہے، طبیعت پر گراں ہے، مگر آپ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ نیت میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، وہ کام آپ کا صبر بن جائے گا. اسی طرح اگر ارادہ ہے کہ مجھے خوشخبری ملی ہے تو چلو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نوافل پڑھوں اس نیت سے، شکر کی نیت سے، تو یہ بھی. اسی طرح کچھ دوست احباب میں یا غربا مساکین میں کوئی چیز تقسیم کرنا کسی خوشی کے ملنے کے موقع پر، یہ بھی شکر ہے. تو شکر اور صبر کا دامن جو ہے بڑا وسیع. تو فرماتے ہیں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ ساری کی ساری زندگی مبارک ذکر و فکر سے باہر نہیں، صبر و شکر سے باہر نہیں. اگر صبر و شکر کو بھی ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں نا تو یہ دونوں چیزیں بھی ذکر و فکر کے اندر آ جاتی. نیت فکر کے اندر شامل ہے، نیت بھی ایک فکر ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک جو ہے وہ ذکر و فکر کے اوپر محیط ہے، اور ذکر و فکر الہی کے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک لمحہ ایک پل بھی کبھی نہ گزرتا. اور یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی سائر احیانہ، سرکار اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے اندر بعض نسخوں میں یہ لفظ بھی موجود ہیں وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِأَشْدَاقِهِ. اشداق جمع شدق کی، اور شدق باچ کو کہتے ہیں، پنجابی چ وراچ کہتے ہیں، وراچ یعنی جہاں پر ہونٹ جو ہے نا وہ ان کی انتہا ہوتی ہے، ختم ہوتے ہیں جہاں، یہ جگہ.
اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلف کی راہ سے نہیں، بناوٹ کی راہ سے نہیں، بلکہ خلقتاً پیدائشی طور پر، فطری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے، چاہے تھوڑی بات فرمائیں یا زیادہ فرمائیں، یا ہاں فرمائیں یا نہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جو ہیں یہاں سے لے کے تو یہاں باچوں تک یہ سارے ہونٹ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل دے. اللہ ربی لا شریک لہ. آپ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں، سنیے. پرانے زمانے کے متکبرین بادشاہوں اور بڑے بڑے وڈیروں کا کلام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنی رعایا کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تو گفتگو کے اندر اپنے اونٹوں کا درمیان والا حصہ جو ہے نا، یہ اونٹوں کا درمیان والا حصہ، اس کو صرف وہ حرکت دے کر تو اپنی گفتگو ان سے کر لیتے. کس بنا پر؟ تکبر کی بنا پر. اور اس بنا پر کہ مجھے یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ سارا کھول کر ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو کوئی میرے درجے کا کوئی آدمی آئے گا تو میں اس سے کھول کر اس طرح بات کروں گا. اپنے ہونٹوں کا تھوڑا سا حصہ کھول کر تو گفتگو بعض لوگ کرنے کی عادی ہوتے ہیں، یا تو فیشن کے طور پر کہ ایک وہ کیا نام ہے، لوگوں کے اندر اس کی تعریف ہو، یا کوئی انداز جو ہے لوگ اس کا یاد کریں، اور یا یہ کہ از راہ تکبر. تو اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پیدا فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ کہیں دور دور تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شریف پہ نہیں تھا، بلکہ عاجزی اور انکساری، اور اپنے غریب سے غریب، کمزور سے کمزور، او ماڑے تو ماڑے اپنے جڑے ساتھی نے یا جڑے لوگ آپ کے قریب ہوتے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک براچ سے دوسرے باچ تک سرکار کھول کے بات فرماتے. تو اس سے نفی تکبر کی ہوتی ہے، انکساری کا ثبوت ملتا ہے، اور سرکار کا اپنے تمام امتیوں کے اندر گھل مل کے رہنا اور گھل مل کے بات چیت جو ہے اس کے اندر حصہ لینا یا بات کرنا، یہ خوبی جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی آپ کھولتے گفتگو کرنے کے دوران، یہ درمیان والا جو منہ کا حصہ ہے دو ہونٹوں کا، اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جامع باتیں ارشاد فرماتے. جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو جامع بات ارشاد فرماتے. جامع بات کون سی ہوتی ہے؟ جامع بات وہ ہوتی ہے کہ جس بات کے لفظ بہت تھوڑے ہوں اور ان تھوڑے لفظوں کے اندر بہت بڑے مضمون کو ادا کر دیا گیا ہو، ایسی بات کو کہتے ہیں جامع. اور ایسی باتوں کو جب جمع اس کی لائیں گے تو عربی زبان میں کہتے ہیں جوامع الکلم، جامع قسم کی بات. یعنی ایک بات بتانی ہے تو وہ بہت لمبی کر کے وہ نہیں بتانی، بلکہ چھوٹے سے مختصر الفاظ کے اندر سرکار نے اس کو ادا فرمانا ہے، اور الفاظ بھی آسان ہونے ہیں جی، اور بات سننے والے کے دماغ کے اندر اتر بھی جانی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل ولم یمل. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین کلام وہ ہے قل لفظ، جس کے لفظ تھوڑے ہوں، و دل، اور اپنے مفہوم اور مطلب پر خوب کھل کر وہ دلالت کرتا ہو، اپنے مطلب اور مفہوم کی وضاحت وہ الفاظ کرتے ہوں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر سے الفاظ. ولم یمل، اس کا معنی یہ ہے کہ سننے والے کو ملال میں نہ ڈالے. کیسے ملال میں نہ ڈالے کہ سننے والا پریشان ہو
کہ میں ساری بات کو سمجھوں، ہاں جی، اس کا اول دیکھوں آخر دیکھوں پھر اس کو سمجھوں، سمجھنے میں مشکل پیش آئے، نہ، ایسی بات کرو جس کے لفظ تھوڑے ہوں اور اپنے مفہوم کے اوپر وہ پوری طرح وہ وضاحت کے ساتھ وہ لفظ جو ہے وہ اس کو بتا سکتے ہوں، ہاں جی، اس پر دلالت کرتے ہوں۔ ولم یمل کا معنی یہ ہے کہ سننے والے کو کسی قسم کی دشواری سمجھنے میں نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی بہترین کلام جو ہے اس کی خود تعریف فرمائی ہے۔ سرکار جامع باتیں جو ہے وہ ارشاد فرماتے، اسی کے مطابق کہ لفظ تھوڑے ہوتے، مفہوم زیادہ ہوتا اور واضح ہوتا، اور سننے والے کو سن کر سمجھنے کے اندر کوئی دشواری بھی نہ ہوتی بلکہ آسانی کے ساتھ وہ بات کو سمجھ لیتا۔ اور اسی کی مناسبت سے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی ارشاد مبارک یاد آیا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل اور ان کی سمجھ جو ہے اس کی مقدار کے مطابق۔ کسی سے بات کریں لوگوں نا تو اس انداز میں بات کرو کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں کہ بات جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کسی پرائمری کے بچے سے کر رہے ہوں، ہاں جی، اور اس کا مضمون وہ ہو جو پی ایچ ڈی کا مضمون ہے، اس طرح نہیں۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرو جو ان کی عقل میں آ جائے، جو ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ سرکار ایسا ہی کلام یا ایسی ہی بات ہمیشہ ارشاد فرماتے، اور دقیق قسم کے الفاظ، نامانوس قسم کے الفاظ، کہ جو الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں زبان کے اندر، ہاں جی، ان الفاظ کو جان بوجھ کر لے آنا اور بولنا کہ تاکہ سننے والوں کو پتہ لگے کہ بولنے والا جو ہے وہ بڑا قادر الکلام ہے، ہاں جی، وہ بڑی دور دور سے لفظ جو ہے نا وہ ایک دم وہ لا کے تو وہ بیان کہہ دیتا ہے اپنے منہ سے، یہ نہیں۔ کلموا الناس علی قدر عقول، جتنی سمجھو کسی کی اس کے ساتھ بات کرو تو اس کے مطابق ہی کرو، آسان اس کے مطابق کرو۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، سرکار ایسا کلام فرماتے کہ جو کلام جامع ہوتا۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ لفظ تھوڑے اور مفہوم اور معنی جو ہے وہ وسیع اور زیادہ۔ اس کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یہاں پر حدیث میں نے تو وہ مطلب بتا دیا جو الفاظ کا لغت کے اندر جو معنی ہے، میں نے وہ تو آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ بعض شارحین نے یہ لکھا کہ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، سرکار جوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ سرکار وہ گفتگو فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد قرآن پاک کو اپنے منہ مبارک سے بولنا یا اس کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایسی شان رکھتا ہے۔ یہ سارا قرآن پاک جو ہے وہ جامع الکلم کے اندر داخل ہے، اور وہ تھوڑے الفاظ کے ساتھ اور آسان الفاظ کے ساتھ وہ مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ سننے والا چاہے یہ ان پڑھ سے ان پڑھ ہو تو وہ بھی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ تو مراد قرآن پاک ہے، تو معنی اب یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کلام فرماتے تھے۔ لیکن ائمہ محققین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسا کہ یہ باب کا عنوان ہے کہ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام کس طرح ہوتا تھا، آپ کا کلام۔ تو بات اللہ کے کلام کی نہیں ہو رہی، ہاں جی، بات حضور کے کلام کی ہو رہی ہے جو اللہ کے کلام کے علاوہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے ذرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام جو ہے ذرا اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ وہ کس طرح کا ہوتا تھا۔ تو مراد سرکار کا وہ کلام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات سرکار قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، تو قرآن مجید کو بھی ہاں جی
جو بعض محققین ہیں انہوں نے فرمایا کہ چلو دونوں کو شامل کر لیتے ہیں کہ قرآن بھی جامع کلام ہے، سرکار یہ بھی پڑھتے تھے اپنی زبان مبارک سے، اس کے علاوہ جو سرکار خود باتیں فرماتے تھے ان باتوں کو بھی جامع الفاظ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان علی شان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ امی جان اخبرینی عن خلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ذرا بتا دیجئے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے بھی جامع بات کے ساتھ، جامع کلام کے ساتھ جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن، اس میں سارا جواب دے دیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے۔ اول سے لے کر آخر تک قرآن نے جو احکام دیے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے اور جو مشورے دیے ہیں اور جو اچھی باتیں بتائی ہیں اور جو آداب سکھلائے ہیں، چاہے فرض کے درجے کے ہوں، چاہے مستحب کے درجے کے ہوں، چاہے افضل کے درجے کے ہوں، جو کچھ بھی قرآن پاک کے اندر ہے وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر موجود تھا۔ یوں چاہے یوں کہہ لو کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ سرکار کے اخلاق کے اندر تھا، یا یوں کہہ لو کہ سرکار کے سارے اخلاق جو ہیں وہ دائرہ قرآن کے اندر تھے۔ تو قرآن بھی سرکار کا کلام ہے، کیونکہ سرکار جب اس کو اپنے منہ سے بولتے ہیں تو سرکار کا کلام بن جاتا ہے۔ جب نہیں بولتے تھے، جب تک نہیں بولا تھا تو صرف اللہ کا کلام تھا۔ جب سرکار نے اپنے منہ مبارک سے بول دیا تو اب یہ اللہ کا کلام، سرکار کا کلام بھی ہو گیا، تو یہ بھی اس میں داخل۔ اس کے علاوہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر کسی کو کوئی حکم دیتے تھے کسی کام کے کرنے کا، کسی کو کسی کام سے روکنے کا حکم دیتے، رکنے کا حکم دیتے، کسی کو کوئی مشورہ دیتے، کسی سے کوئی چیز طلب فرماتے، کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے اور ساتھ کچھ بولتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری باتیں جو ہیں قرآن پاک کے علاوہ بھی ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ جامع ہی ہوتی، جامع القلم ہی ہوتی۔ اب یہاں پر علامہ علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے جو اس وقت الشمائل المحمدیہ کا، جو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، یہ نسخہ پڑھا ہوا موجود ہے، اس کے ساتھ حضرت امام محدث کبیر، محدث جلیل الشان، بحر العلوم، علامہ علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح بھی ساتھ ہے۔ اس شرح کے اندر جب یہاں پر وہ پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب اور خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے لفظوں پر مشتمل کلام اور معنی اس کے اندر دریا کی مثال وسیع۔ کہنے لگے کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ یا اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شرح لکھتے ہوئے اس سے آگے نہ بڑھوں جب تک کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے اس طرح کی کوئی 40 فقرے سرکار کے کلام سے میں یہاں پر لکھ نہ لوں۔ تو انہوں نے احادیث کے وسیع ذخیرے سے 40 جامع ترین الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، یہاں پر جمع کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے اور کھانے پینے کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ برتن اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے غریبی کا زمانہ تھا، برتن تھوڑے ہوتے تھے، ایک ایک پیالہ جو ہے اس سے سارے لوگ جو ہے وہ باری باری پی لیتے۔ اسی طرح کھانے کا معاملہ بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس سلسلہ میں الایمن فالایمن، آپ فرماتے تھے کہ دایاں پھر دایاں، دایاں
پھر دایاں۔ میں نے کتنی بار عملی طور پر بھی اپنے خواص کو جو یہاں موجود ہیں میں نے یہ عرض کیا کھانے پینے کے موقع پر الایمن فالایمن، مثلا کھجور ہے پلیٹ کے اندر، میرے سامنے اگر وہ ہے تو میں اس میں سے 1 یا 2 لے لوں، اور اس کے بعد یہ پلیٹ بائیں طرف نہیں جانی چاہیے، بائیں طرف نہیں جانی چاہیے، الایمن فالایمن، دایاں پھر دایاں، یہ مطلب ہے اس کا، ہے جی، کہ ایک آدمی نے اپنی باری لے لی چیز کھانے کی پینے کی، تو اب دائیں طرف والے کو یہ پیش کی جائے گی، اور جب یہ لے لے گا تو پھر اس سے آگے دائیں طرف والا، پھر اس سے آگے دائیں، یہاں تک کہ یہ گھوم کے تو یہ سارا پھر راؤنڈ لگا کے پیالہ پھر اپنی پرانی جگہ پر پہنچ جائے گا، یا جو بھی چیز ہے، یہ الایمن فالایمن، کھانے پینے میں حق دائیں کا ہے۔ تو جو چیز آپ نے ساری جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے، سب مجلس کو وہ آپ نے پیش کرنا ہے، برتن اگر ایک ہے جی تو پھر الایمن فالایمن، ہے جی، جہاں پڑا ہوا ہے دائیں طرف سے اس کو گھماتے چلے جاؤ، گھماتے 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 یہاں تک کہ پھر واپس آ کے پھر اسی جگہ پہنچے، یہ ہے الایمن فالایمن، ہے جی۔ اچھا، اسی طرح مجھے یاد آ گیا، یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے مخاطب کرتے ہوئے ایک صاحب کو یہ فرمایا، کل بیمینک، کل بیمینک، سرکار نے فرمایا کہ اپنے دانے ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، کل بیمینک، دانے ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، جو بھی چیز کھاؤ جس کو شرع شریع میں حلال کیا آپ کے لیے، جو بھی چیز کھاؤ دانے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کل بسم اللہ، کل بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام چاہے صرف اللہ کہہ لو، صرف اللہ کہہ لو، کھانا کھا لو، سنت ادا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ضروری نہیں، پورا پڑھ لیا تو وہ بھی سبحان اللہ۔ کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، یہ اگلا فقرہ ہے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ دوسروں کے آگے پھیرتے رہو۔ یہ اس موقع پر ہے کہ جب صورت حالات جو ہے وہ اس طرح ہو کہ کھانے کی چیز جو ہے سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، چاہے مختلف پلیٹوں میں یا بڑی ٹرے میں، ہاں جی، یا دسترخوان پہ، سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ اپنے سامنے بھی چیز پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے سامنے والی چیز پسند آ گئی ہے تو وہاں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ آداب محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام کے خلاف ہے، ہاں جی، ہاں جی۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 احکام ہو گئے، 3۔ کل بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جو سب کے لیے مشترکہ طور پر پڑی ہوئی ہے، مگر اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ کسی کے سامنے ہے کسی کے سامنے نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جب کہ سب کے لیے ہے وہ، تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے لیے وہ لے سکتا ہے، یہ خلاف نہیں ہے سنت کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، اس کا معنی ہے کہ نیک کام میں سفارش کرو۔ کسی کا نیک کام ہو نا، مثلا میرے متعلق ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا اس کا کام، تو آدمی کی مرضی ہوتی ہے نا کہ کسی کا کام کرے یا نہ کرے، اگر کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ تو کوئی نہیں، کیونکہ میرا تو کام نہیں کسی کا کام ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ علامہ نذیر دانش صاحب جو ہیں یہ میرے پاس آ جائیں اور آ کے کہیں کہ حضرت یہ فلاں آدمی ہے تو یہ فلاں کام یہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ یہ اپنے زبان سے کہہ دیں گے کسی کو تو یہ کام فوراً اس کا ہو جائے گا، تو اب میں کسی کو کہہ دوں کہ ہاں بھائی کر دو اس کا کام، تو یہ سفارش ہے نیکی کی،
نیکی کی سفارش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک کام میں دوسروں کی سفارش کرو تو ضرور اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر سفارش آپ سے کوئی مانگتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو مسنون یہ ہے کہ آپ سفارش کر دیں، پھر چاہے اس کا کام ہو یا نہ ہو، وہ تو پھر جو بھی ہوگا، لیکن یہ کم سے کم اس غریب کا دل تو خوش ہو جائے گا کہ میں آپ کے فلاں صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے میری سفارش کر دی۔ تو یہ نیکی کے کاموں میں سفارش کرنی چاہیے، برے کاموں میں سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجرم پکڑا گیا، واقعی مجرم پکڑا گیا، اور آپ کے بس میں ہے کہ پکڑنے والے کو اگر آپ کہیں تو وہ چھوڑ سکتا ہے اس کو، ہاں جی، تو آپ اس کی سفارش کر دیں، تو یہ حرام۔ لا شفاعت فی الحدود، ہاں جی، وہ کام کہ جو کام جرم ہے، ان کاموں کے اندر سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ سفارش نہیں۔ ان کے اندر جو سفارش کرے گا، جرم کرنے والے کے جرم کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اشفعوا توجروا، دیکھو دو لفظ ہیں، اشفعوا توجروا، نیکی کے کام میں، اچھے کام میں، ہاں جی، دوسروں کی سفارش کر دیا کرو تو اجرو، تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملا کرے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اعلن النکاح، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ اعلن النکاح کا لفظی معنی بنتا ہے نکاح کا اعلان کرو، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ طور پر کرو۔ تو اب یہ دیکھیں دو لفظ ہیں، کل اعلن النکاح، دو لفظ ہیں، لیکن مفہوم کتنا وسیع ہے کہ گپتی مجلس، خفیہ نکاح، پڑھنا، پڑھانا، پڑھوانا، یہ ساری چیزیں شرعاً جو ہے یہ ناجائز، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ جیسا آج کل مجھے بتایا گیا کہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں آج کل یہ کام عام و عام ہو رہا ہے۔ کئی پروفیسر جس شاگردنی پر ان کی نظر گڑ جائے، پسند آ جائے، تو اس کو کوئی بھی لالچ دے کر یا تھپکی دے کر یا شاباش دے کر تو جناب والا اس کو تیار کر لینا اور گناہ کرتے رہنا، پھر خیال آنا کہ یہ تو گناہ ہے، تو پھر یہ کرنا کہ کہیں خفیہ انداز میں جا کے تو وہ اس کا نا وہ شرعی نکاح جس کو وہ کہتے ہیں وہ شرعی نکاح کر لینا، دو بندے گواہ ہوں، ہاں جی، اور ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، تو یہ تو نکاح کی حقیقت تو یہ ہے۔ اور بے شمار لڑکیاں یونیورسٹیوں میں اور اسی طرح کالجوں کے اندر، ہمارے شہر سیالکوٹ میں بھی، ہمارے شہر گجرات میں بھی، بڑے شہروں کے اندر تو اور گند پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ چھپ چھپا کر اپنے جو ان کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے آرام سے، اگر دل کے اندر خوف ان کو ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے اور اب گناہ سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچیں، تو اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور پیسے تو ہوتے ہی ہیں نا ان کے پاس، ان کے ماں باپ ان کو دیتے ہیں، ہاں جی، تو کسی بھی داڑھی والے ایسے شخص سے جو نکاح پڑھا سکتا ہے تو دو گواہوں کے سامنے، ہاں جی، اس کو پیسے دیے اور اپنا نکاح پڑھوا لیا، رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اب، زناکاری یا بدکاری جو کر رہے ہیں یہ اب حلال ہو گیا سارا کچھ۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا اعلن نکاح کہ اعلانیہ نکاح کرو، اگر سرکار نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو آج یہ سارے کرتوت جو ہو رہے ہیں نا، یہ سارے کرتوت آج جائز ہوتے ہیں، لیکن حرام ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کو اطلاع دیے بغیر رشتہ طے کر لینا، ماں باپ کو اطلاع دیے بغیر نکاح کر لینا جو ہے یہ شرعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کو جب پتہ چلے گا تو ان کا دل کتنا دکھے گا، سمجھتے ہو؟ اور ماں باپ کا دل دکھانا شرعاً حرام، 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 گناہ کبیرہ۔
اگرچہ ایسا کرنے سے وہ میاں بیوی تو بن جائیں گے، وہ میاں بیوی تو بن جائیں گے، مگر ان کا جس طریقے سے وہ بن رہے ہیں وہ طریقہ ان کا فعل حرام 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 اور کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کوئی نہیں ہوتی۔ روٹی نہ ملے ایک وقت ماں باپ گزارا کر لیتے ہیں، کپڑے اچھے نہ ملے ماں باپ گزارا کر لیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کے ماں باپ گزارا کر لیتے ہیں، اور دھوپ اور چھاؤں میں جی جس چیز کی ضرورت ہو نہ ملے تو وہ گزارا کر لیتے ہیں، مگر اپنی بیٹی جو ہے اس کی ایسی حرکت جو ہے اس کو ماں باپ جو ہے وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں ہمارے بس میں ہو، شریعت میں حرام نہ ہو تو ہم خودکشی کر لیں، ہم ایسا دن دیکھنے نہیں چاہتے۔ کچھ سمجھ رہے آپ کے نہیں سمجھ رہے؟ کتنی تکلیف، کتنی اذیت ماں باپ کو۔ بعد میں جب ماں باپ کو بتاتی ہو جی ماں باپ اپنی مرضی سے منگنی کر دیتے ہیں، وہاں یہ گونگے شیطان بولتے نہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ این جب نکاح کا وقت قریب آ جاتا ہے، ایک دو دن رہ جاتے ہیں، ساری تیاری مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ جی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کے کان میں کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو نکاح کیا ہوا ہے، اب میں یہاں نکاح نہیں کروں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی دل آزاری اور ماں باپ کی تکلیف اس وقت کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ سارے کام ہیں، ان سب کاموں کے راستے یہ حدیث نبی جو ہے بند کرتی ہے۔ اعلنوا النکاح، نکاح ہمیشہ اعلانیہ طور پر